میرے عزیز، جنت کے اعلیٰ میوے، جنت کی نعمتیں، قیامت میں اللہ کی رضا، آخرت کی برکتیں دیکھیں نا۔ حضرت عمر حضور کی پشت مبارک پر موٹے بان کی چارپائی کے نشان دے کے رو پڑے، یعنی حضرت عمر مزاجن سخت آدمی تھے، رو پڑے اور عرض کی یا رسول اللہ کیسر و کسرا کے لوگ موج کر رہے ہیں اور آپ اتنے سخت بان کی چارپائی۔ تو سرکار نے باقاعدہ وہ فلسفہ سمجھایا حضرت عمر کو، بخاری مسلم ہے۔ حضور نے فرمایا عمر یہ تو کیوں پریشان ہو گئے، تو پسند نہیں کرتے کہ وہ دنیا میں موج کریں آخرت میں رسوا ہو جائیں، اور ہم یہاں تھوڑی مشقت برداشت کریں اور آخرت کی ساری عزتیں اللہ ہمیں ہی عطا کر دے۔ یعنی کوئی اس فلسفے کو، دین کے فلسفے کو سمجھے۔ یہ زندگی آپ یقین کریں، میں کہتا ہوں کہ جس طرح پلیٹ فارم پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں، آپ نے کبھی دیکھا ہے جو ٹرین کا انتظار کرنے والے لوگ ہوں، چلیں اب تو کہاں ٹرینوں کی میں بات آپ کو سناؤں گا، بسوں کی سناؤں گا، میں جہاز کی سناتا ہوں۔ لوگ امیر زیادہ ہو گئے ہیں نا، تو میں جہاز کی بات کرتا ہوں آپ سے۔ بیگ رکھے نا بولڈنگ کرا کے، کہیں بیگ رکھا اپنے سیٹ پہ، تو آپ واش روم چلے گئے کسی طبی حاجت کے لیے، واپس آئے تو وہاں کوئی اور بیٹھ گیا۔ کبھی آپ نے دیکھا جھگڑا ہوتا ہو کہ اٹھ میری جگہ ہے، یا کسی نے کہا ہو کہ اتنی جگہ میں نے خرید لی ہے آج کے بعد میری ہے؟ کیوں؟ اس لیے نہیں جھگڑا ہوتا کہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ پہلی فلائٹ سے میں نے چلے جانا ہے، جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں۔ بس سٹینڈ پہ جھگڑا نہیں ہوتا، نہ کوئی بندہ جگہ خریدتا ہے کہ یار روز میں یہاں سے بیٹھ کے ڈیوٹی پہ جاتا ہوں تو یہاں 2 مرلے خرید نہ لوں۔ کبھی دیکھا آپ نے خریدتے ہوئے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور اس بی بی کو نا مرگی کا مرض، مرگی کی بیماری، سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ مرگی کا مرض اعصابی ہوتا ہے، بندے کا ذہن بھی کنٹرول کر لیتا ہے اور جسم بھی۔ انسان گر بھی جاتا ہے، بے ہوش بھی ہو جاتا ہے اور وقتی طور پر اعضاء بھی صحیح کام نہیں کرتے، یعنی یہ سخت مرض ہے اور انسان نارمل زندگی نہیں جی پاتا۔ مرگی والا بندہ خوشی غمی میں لوگوں کے گھر بھی نہیں جاتا کہ پتہ نہیں کب دورہ ہو جائے گا مرگی، اور اگر وہ خاتون ہو تو عورت کے اندر ویسے حوصلہ کم ہوتا ہے۔ مرگی کی مریض عورت حاضر ہوئی اور اس نے حاضر ہو کے نا سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑی پریشان ہوں، میرے لیے دعا کر دے رب مجھے شفا عطا کرے۔ حضور مجھے مرگی ہے، میں بڑی تکلیف میں ہوں، میرے لیے دعا فرمائیں۔ قربان جائیں مدینے والے محبوب کی شان۔ حضور نے کیا خوبصورت انداز اختیار کیا، ہر موقع پہ خوبصورت۔ سرکار فرمانے لگے ایک سودا نہیں کر لیتی؟ حضور حکم کریں۔ حضور فرمانے لگے اگر تو چاہے تو میں تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں، اللہ شفا دے دے۔ اور فرمایا اگر تو کرے نا صبر تو میرا وعدہ ہے رب تجھے جنت عطا کرے۔ چلیں جی، آپ نے ماشاءاللہ سبحان اللہ کہیا بیٹھے، پر میرا اپنے آپ سے اور آپ سے سوال ہے کہ ہمیں اگر کوئی پیر صاحب کو، سید صاحب کو اللہ کا بندہ کہہ دے کہ شفا لینے کے جنت، تو ہمارا کیا مطالبہ ہے؟ کہنا پیر جی گوڈا ٹھیک کرو نا، انشاءاللہ اللہ جنت بھی دے گا تہاڈی دعا نا۔ لیکن یہ صحابہ کو نا وہ جو عین الیقین حاصل تھا، میں ایک اہم مسئلہ آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں کہ وہ سمجھ گئے تھے کہ آخرت ہمارے لیے بہتر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو کہے میں دعا کرتا ہوں رب شفا دے گا، اگر تو صبر کرے تو وعدہ ہے رب جنت دے گا۔ حضرت انس کہتے ہیں اس نے 1 منٹ نہیں لگایا سوچنے پہ، فوراً بولی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ تھوڑی سی تو زندگی ہے، میں مرگی کے ساتھ ہی گزارا کر لوں گی، دعا کرے رب مجھے جنت عطا کر دے، میں گزارا کر لوں گی مرگی کے ساتھ، اتنا لمبا تو وقت ہی نہیں دنیا میں گزار لوں گی جو چند سال ہیں۔ آپ سمجھیں بات، یہاں حد ہو جاتی ہے، لوگ پریشان اتنے ہو جاتے ہیں یہ کام صحیح ہو کیوں نہیں رہا؟ وہ بھائی دنیا سکھ کی جگہ ہے ہی نہیں، یہ سکھ کی جگہ نہیں، یہ تو الدنیا سجن المومن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، تو قیدی کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، مرضی مالکوں کی ہوتی، تو یہ اللہ رسول کی مرضی کے مطابق چلے۔ اگر اس نے اپنی مرضی کرنی ہے تو رب فرماتا ہے پھر قیامت والے دن جو تو کہے گا، جو تو چاہے گا اور جس کی تو خواہش کرے گا وہ چیز تیرے سامنے حاضر کر دی جائے گی۔ تو بھائی یاد رکھ لیں، آخرت کو ترجیح دیں، آخرت کے لیے تیاری کریں، ایک ذہن بنائیں اپنا
24 گھنٹوں میں ہم اپنی دنیا داری کے لیے بڑا کچھ کرتے ہیں. آپ یقین کریں, پتہ ہو جائے نا فلانی جگہ بندے نے ناراض ہو جانا ہے اور آج میری مجبوری بڑی ہے, میں خود نہیں جا سکتا, تو وہاں بندہ بیٹے کو بھیجتا ہے, بھائی کو بھیجتا ہے, تو ولیمے پہ چلا جا, تو تعزیت پہ چلا جا, تو فلانی جگہ چلا جا. سارا دن لوگ اپنی دنیا داری ٹھیک کرتے رہتے. اور میں نے دیکھا ہے اب تو بڑے بڑے رسمیں ہو گئی ہیں دنیا داری ٹھیک کرنے کی. عید مبارک بھی کہنی پڑتی ہے, عید مبارک بھی کہنی پڑتی ہے, اور کوئی نیا سال آ گیا تو مبارک دینی پڑتی ہے. بیچارے سیاستدان بیچارے بڑے مجبور ہوتے ہیں, وہ بینر چھپوا کے لگواتے ہیں, بڑا کچھ ہی کرتے ہیں, بڑے ہی وہ پاپڑ بیلتے ہیں. مقصود کیا ہے؟ بندے راضی ہو جائیں, دنیا ہم سے ناراض نہ ہو, ہمارے ووٹ نہ خراب ہو جائیں. حالانکہ میرے محبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر رب راضی ہو جائے تو لوگوں کے دلوں میں محبتیں پیدا کر دیا کرتا ہے. اپنی اخروی زندگی کے لیے 24 گھنٹوں میں سے کچھ ٹائم تو نکالیں. نماز تو فرض ہے. اور پھر ایک بات آپ کو عرض کروں, اگر کسی کی زندگی اخلاص والی ہو جائے تو آسان ہو جاتی ہے. ریاکاری بنیادی طور پر اداکاری ہوتی ہے. یہ میں نے سادہ ترجمہ کر دیا. ریاکاری بنیادی طور پر, تو اداکاری بندہ زیادہ کر نہیں سکتا, تھک جاتا ہے. اخلاص ایک نارمل لائف کا نام ہے. نارمل, آپ نے بلا لیا کسی نعت خواں کو, طے ہو گیا 30,000 روپیہ, تو آپ نے اس کو لاہور کی دعوت دی, لاہور کا بتایا, لیکن ساتھ تھا, جانا تھا ساتھ کسی گاؤں میں. ہمارے اللہ ماشاءاللہ نعت خواں کہہ دیتے ہیں جی 5,000 اور لوں گا, آپ نے تو لاہور بتایا تھا, تو یہ تو آگے جانا پڑ رہا ہے. کیوں؟ اخلاص نہیں. اور اگر ہو اخلاص اور بتایا جائے لاہور اور جانا پڑے 10 کلومیٹر آگے, تو بندے کے اندر سے آواز آتی ہے کہ یار جن راہوں پہ گاڑی اور زیادہ چل کے جائے گی وہ ساری صبح قیامت میرے ایماندار ہونے کی گواہی دیں گی. وہ کہیں گے اللہ یہ بندہ مومن تھا. اخلاص تھکن سے نجات دیتا ہے. الحمدللہ تعالی. میرے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر تم نے اکنا نہیں زندگی میں, بندہ تھک جائے تو کام چل جاتا ہے, اکتا جائے تو کام چلتا, اکتانے والے لوگ آوازار ہو جاتے ہیں, تلخ ہو جاتے ہیں. اگر اکتانا نہیں تو دین کا کام اخلاص کے ساتھ کرو, آپ اکتائیں گے نہیں. تو میری آپ حضرات سے گزارش ہے, ساری بات کا لب لباب یہ ہے کہ اپنی اخروی زندگی کو ترجیح دیں, اور آپ دیکھیں کہ دن بھر کتنا کام ہے جو ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا, اور باقی کتنا ہے جو ہم نے دنیا داری کے لیے کیا. ایک بار پھر دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سید صاحب کے درجات کو بلند فرمائے, اللہ تعالیٰ حضرت سید دیدار علی شاہ صاحب کے درجات بلند فرمائے, علامہ ابو الاسناد صاحب کے درجات بلند کرے, علامہ سید محمود احمد رضوی, علامہ سید مسعود احمد رضوی. اللہ تعالیٰ ان سب بزرگوں کے فیوز و برکات کو جاری فرمائے. حضرت صاحبزادہ صاحب کو اللہ مزید برکات اور توفیقات عطا فرمائے. آمین. آخر دعوانا ان الحمدللہ. کافر اسی پچ ہو گیا, پھر تشبیہ مصلی کی کرنا, اساں ظاہر نوں رب منیائے, باطن دا اللہ کی کرنا. اساں ظاہر نوں رب منیائے, باطن دا